آج بڑی تیزی کے ساتھ فتنہ ارتداد کے واقعات بھی بہت تیزی کے ساتھ عروج پا رہے ہیں. ہم اور آپ دیکھتے جائیں تو نتیجے ہمارے سامنے کھل کے آئیں گے. بہت سارے شادی کے لیے اپلیکیشنز رجسٹر آفس میں رجسٹر کرنے کے لیے ڈی سی آفس میں اپلیکیشن کیے جا رہے ہیں، اپلیکیشن دی جا رہی ہے. مسلمان بچیاں ہیں، غیروں کے ساتھ محبت کے اس مجازی مقام پر خدا کے بھی منکر ہے، رسول اللہ کی بھی رسالت کے منکر ہے، دین سے پھر جا رہے ہیں، مرتد ہو جا رہے ہیں. کئی بچیاں اسلام سے خارج ہو رہی ہیں تو کئی بچے اسلام سے خارج ہو رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمیں احساس تک نہیں ہے، کیونکہ ہم پیدا ہوئے، اللہ کا شکر ہے اسلام کی دولت ہمیں نصیب ہوئی. اور یہ فطری تقاضے انسان کے، جو چیز آسانی سے میسر آ جائے اس کی قدر انسان نہیں کرتا. تو اسلام بھی ہمیں وراثت میں ملا ہے. باپ دادا مسلمان، ہم مسلمان بن کے پیدا ہوئے. آپ اور ہم غور کریں کتنی مرتبہ ہم اللہ کا شکر ادا کیے کہ مولا تو نے ہمیں اسلام پر پیدا فرمایا اور اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق بخشی ہے. ہم غور کریں، ہم اپنے ایمان کی حرارت کو دیکھیں، کتنی مرتبہ دن میں اور رات میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے خاص بندوں میں اللہ نے ہمیں شامل کیا، ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں مومن بنایا کہ ہم اس کے شکر گزار ہیں. اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں گے تو جواب اپنے آپ سے آ جائے گا. تو آج دیکھیں فتنہ ارتداد کے واقعات بڑی تیزی کے ساتھ دعوے معروج پر ہے. نوجوان بچے بچیاں جن فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں، کیا نتیجے کھل کے اس کے واضح ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم پہ نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو واضح پیغام دیا جانا کہ بتا رہا ہے کہ اسلام پر پورے ہمیں داخل ہونا ہے. اب ہم اپنی توجہات کو دیکھیں. ہم گھروں کے ماحول سے لے کر بازاروں تک، بازاروں سے لے کر اپنے کاروبار تک، اپنے کاروبار سے لے کر زندگی کے ہر معاملے پر لوگوں کی تعجب کی یہ فکر ہے کہ اگر کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیا جائے، کوئی مولانا صاحب سے کاروبار کے تعلق سے پوچھ لیا جائے کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے، وہ اپنا فتویٰ دے دیں گے، اسلام کی تعلیمات پہنچا دیں گے. تو گویا اس فکر سے لوگ اسلام پوچھنا چھوڑ دیے ہیں، علماء سے رابطے چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ اگر وہ حقیقت بتا دیں گے تو پھر عمل کرنا ہوگا، اور ہم جانیں گے نہیں تو ہم پر کوئی بات ہی نہیں ہے. اس فکر کے ساتھ ہماری ملت اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہی ہے. علماء سے پوچھو تو معلوم ہوگا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، تعلیمات اسلام کیا ہے، حلال و حرام کیا ہے. پوچھو گے تو معلوم ہوگا حقوق کی بات کیا ہے، اسلام سے پوچھو تو معلوم ہوگا. آج اولادیں ماں باپ کے ساتھ بغاوت پر ہے، آنکھ میں آنکھ ڈال کے اولاد باپ سے بات کر رہی ہے، ماں سے بات کر رہی ہے. جب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ماں باپ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، اسلام نے کیا کہا، ماں باپ کے حقوق کیا ہے، یہ تو بیان کیا جائے. وہی اسلام یہ بھی بتاتا ہے وہ اولاد کے حقوق بھی ماں باپ پر تھے، آپ نے انہیں کیوں اسلام میں داخل پورا نہیں کیا. اپنی ضرورت کے مطابق جہاں اپنی ذات کو نقصان نظر آئے، اللہ کی نہ مانے، رسول اللہ کی نہ مانے، کوئی پرواہ نہیں. جب اپنی نہ مانے تو پھر ہمیں اسلام یاد آیا. جب ماں باپ کی اولاد نہیں سنی تو تب اسلام نظر آیا. کیوں کہ ہم نے اسلام کو تھوڑا لینا شروع کر دیا. سپر مارکیٹ ہم نے اسلام کو بنایا ہے. ادھر سے کچھ اپنی مرضی کی چیز اٹھائی، ادھر سے اپنی مرضی کی چیز اٹھائی، باسکٹ میں ڈالے اور آگے چل دیے. اسلام ہماری ہر جہاد سے توجہ دلاتا ہے، چاہے وہ بازار میں ہو، گھر میں ہو، کاروبار کی جگہ ہو، معیشت ہو، معاشرہ ہو، سوسائٹی ہو، ریاست ہو، وطن ہو، زندگی کے ہر گوشہ حیات میں اسلام ہمیں تعلیمات دیتا ہے. اگر ہم پورے اسلام میں داخل ہوں گے تو پھر اللہ کی نصرت بھی آئے گی، مدد بھی خدا کی ہمیں پہنچے گی. آج یہ ہماری نااہلیوں کا نتیجہ ہے کہ حالات تنگ نظر آ رہے ہیں، معاملات ہمارے لیے مشکل بھرے نظر آ رہے ہیں. وجہ اسباب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو صرف اتنا لینا چاہا جو اپنی مرضی کے مطابق ہو.
اب جب اولاد کی تربیت میں ہم پیچھے رہ گئے، اب وہ بیٹا جب شادی ہو جائے بیوی کو پیچھے رکھے گا، ماں سے ہم کلام ایسے انداز میں ہوگا کہ ماں اس کی توقع بھی نہیں کرے گی، باپ سے ایسی باتیں کرے گا کہ باپ بھی اس کی توقع نہیں کرے گا۔ اب وہ بیوی کے ساتھ پیچھے ہوگا، بیوی کے سپورٹ میں نکلے گا، یہ معاشرتی بگاڑ ہے۔ اب وہاں یاد آ گیا کہ ماں باپ کے حقوق